جس بھائی نے اس حوالے سے اعتراض کیا کہ علی بھائی تو اس معاملے میں یہ کہتے ہیں، تو میرے بھائی علی بھائی آپ کے استاد ہیں، انہیں یہ پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بات کی ہے. میں نے قطعاً یہ بات نہیں کی کہ ماں باپ جو زبردستی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کروا رہے ہیں. وہاں پہ ماں باپ بھی مجرم ہیں، جس طرح یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک مجرم ہے، زبردستی کروا رہے ہیں. کرسچنس جو ان کے پروگرام میں گئے ہوئے تھے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. ان میں سے ایک بھائی کے ساتھ میری آلموسٹ 1 گھنٹے کی تفصیلی ڈسکشن بھی ہوئی ہے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر. اور انہوں نے بتایا کہ ہم 4-5 دوست گئے تھے، ان میں سے وہ بھائی بھی شامل تھے کہ جن کو زبردستی انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو میں نے ان کا اسٹیٹس سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو آپ کے سامنے ہی اس نے زبردستی پبلک پریشر میں آ کے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو وہ تو اس دن سے بیچارہ گھر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ مسلمان کوئی نہیں ہوا. اور اس سے بھی حیران کن بات آپ کو بتاؤں، جب یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی تھی اس وقت ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود تھے. انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ریئل ٹائم وہاں کی ویڈیو بنا کے بھیجی جو انہوں نے اپنے موبائل سے ریکارڈ کی. اس سے پہلے انہوں نے مجھے ای میل پہ یہ لکھا کہ میں آپ کے کہنے کے اوپر اس پروگرام میں گیا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس شریک ہوں جہاں کہیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بادشاہی مسجد والے پروگرام میں شریک تھا، اور جب یہ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہا تھا آپ دعا کریں دعا کریں، تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اور طرف جا رہا ہے. تو میں نے اپنا کیمرہ نکال لیا اور اس کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی بڑا برا لگ رہا تھا یہ جو زبردستی کر رہے ہیں، ظاہر قرآن و سنت کے خلاف کر رہے تھے وہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ ریکارڈنگ شروع کر دی. اس نے وہ ریکارڈنگ مجھے بھیجی اپنے کیمرے کی بنی ہوئی. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے جو ظاہر میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں پر دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا. وہ بھائی آپ شاید سمجھ رہے ہو کہ وہ اسلام قبول کرنے کی خوشی میں رو رہا تھا، نہیں، اس زبردستی کے غم کی وجہ سے رو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا جو میں کر بیٹھا ہوں. تو آلموسٹ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا. اس کو وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ہم اسلام کو بچا لیں یا ہم اپنے علماء اور اسپیکرز کو بچا لیں. تو میرے خیال ہے ہمیں اپنے علماء اور اسپیکرز کے غلط ایٹیچیوڈ کی قربانی دینی چاہیے بجائے اسلام کی قربانی دینے کے، اور اسلام کو بچا لینا چاہیے کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے. اس لیے میں نے تفصیلاً گفتگو اس کے اوپر کی تھی پچھلے سنڈے کو، اور قرآن حکیم سے میں نے درجنوں ریفرنسز اس حوالے سے کوٹ کیے تھے. کوئی معبود نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ آپ پلے کریں انشاءاللہ. نہیں میرے حساب سے آپ بول بھی دیے، اردو میں تو بول بھی دیے، کیا عربی میں بولنا چاہتے ہیں؟ آپ اردو میں بول دیے نا، آپ ہاں بولے تھے آپ. میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو، میں بندوق تو نہیں رکھا نا، میں نے آپ کو پیسے نہیں دیا نا، نہیں دیا نا، تو آپ مان گئے، تو میرے ساتھ ساتھ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ عربی میں، اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے، یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو میرے نزدیک تو منیمم جو 2 چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ تو آپ نے کہہ دیے. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویٹ فرمائیے. اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے کیا دیا؟ پہلے لوگوں کو رات دن پورا سال میں تقریر کروں تو لیکن آپ کی 3 باتوں کے جواب دوں. آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا برابر؟ کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ مان لو صحیح ہے. ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے، 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے مسلمان 5 بار نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے تقریر کی ہوں، میں نے تقریر کیا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ مجھے تعلیم انگریزی میں ہوئی، کبھی کبھی بات کرنے پہ زبان لچک جاتا ہے، اس میں بدل جاتا ہوں. یہ ہوتا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی نیکسٹ کوشچن نمبر 25 ہے شاہد اصغر بھائی کا، انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو کرسچن کو کلمہ پڑھایا تھا وہ تو زبردستی نہیں پڑھوایا تھا، تو اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا سب کے سامنے، تو آپ نے ان کے اوپر اور ان کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر کیوں اتنی تنقید کی ہے؟ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تمام کرسچنس کے ساتھ آلموسٹ ایک بڑا تلخ تھا. پتہ نہیں شاید کوئی ایج فیکٹر ہے. پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوا کرتا تھا. میں نے تو ان کی پرانی بھی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، آج سے آلموسٹ کوئی 15-16 سال پہلے تمام DVDs خریدی تھی. اب شاید پچھلے کئی سالوں سے ان کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو چکا ہے، اور وہ ملیشیا کے اندر ہیں، اور ملیشیا میں ان کا اس طریقے سے پبلک کوشچن آنسر سیشن نہیں ہوتا بلکہ
آن لائن وہ کرتے ہیں جس طرح میں یہ کر رہا ہوں، لیکن میرا پبلک کوشچن آنسر سیشن تو سنڈے والے دن ہوتا ہے، میرا انٹریکشن بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ والا انٹریکشن کافی عرصے سے ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے شاید اب ان کی زبان میں بھی فلوئنسی اس طرح نہیں رہی، ریفرنسز بھی اس طریقے سے وہ فلوئنٹلی بیان نہیں کر پا رہے تھے. ایون قرآن کی آیات بھی پہلے بھی خیر صحیح عربی لنگوسٹک میں پڑھ نہیں سکتے تھے، اس دفعہ تو بہت زیادہ ہی اس میں غلطیاں تھیں. اور اردو ان کی لینگویج بھی نہیں، اس کی وجہ سے اردو کے الفاظ کے چناؤ میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے صرف نظر والا معاملہ ہونا چاہیے. باقی جو کرسچن کو زبردستی کلمہ پڑھایا وہ تو سب نے دیکھ لیا، وہ تو مسلسل انکار کر رہے تھے کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، آپ میرے لیے دعا کریں دعا کریں. لیکن وہ پبلک پریشر کی وجہ سے وہ اتنا ایمفیسائز کیا کہ وہ اس وقت انہوں نے پڑھ لیا. باقی یہ مثال دینا کہ میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ جو عورتیں پسند کی شادی کے موقع کے اوپر انکار نہیں کرتی ہیں تو بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ان کو بھگتنا چاہیے. اس وقت ان کا کام ہے کہ وہ انکار کریں اگر ان کی پسند کی شادی نہیں ہے. لیکن یہ بات کرتے ہوئے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ جو ماں باپ اس طرح کی زبردستی کر رہے ہوتے ہیں وہ جائز کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جس بھائی نے اس حوالے سے اعتراض کیا کہ علی بھائی تو اس معاملے میں یہ کہتے ہیں، تو میرے بھائی علی بھائی آپ کے استاد ہیں، انہیں یہ پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بات کی ہے. میں نے قطعاً یہ بات نہیں کی کہ ماں باپ جو زبردستی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کروا رہے ہیں. وہاں پہ ماں باپ بھی مجرم ہیں، جس طرح یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک مجرم ہے زبردستی کروانے میں. لیکن وہاں تو شادی کا معاملہ ہے، کم از کم زیادہ سے زیادہ کوئی بات ہوگی تو طلاق تک نوبت آئے گی. لیکن یہاں جو کلمہ پڑھانے والا معاملہ ہے یہ تو اس بندے کی آپ زندگی چھین رہے ہیں. اگر اس نے وہ واقعی قبول نہیں کیا تو وہ ارتداد والا معاملہ لوگ اس کے اوپر فٹ کریں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ میرا گمان درست نکلا. یہ کرسچنز جو ان کے پروگرام میں گئے ہوئے تھے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. ان میں سے ایک بھائی کے ساتھ میری آلموسٹ 1 گھنٹے کی تفصیلی ڈسکشن بھی ہوئی ہے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر. اور انہوں نے بتایا کہ ہم 4-5 دوست گئے تھے، ان میں سے وہ بھائی بھی شامل تھے کہ جن کو زبردستی انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو میں نے ان کا سٹیٹس جب پوچھا انہوں نے کہا وہ تو آپ کے سامنے ہی اس نے زبردستی پبلک پریشر میں آ کے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو وہ تو اس دن سے بیچارہ گھر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ مسلمان کوئی نہیں ہوا. اور یہ میں بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو حالانکہ پہلے تو میری اسیسمنٹ تھی اور میری دعا تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ ویسے ہی ہوا جیسا کہ میری اسیسمنٹ تھی، وہ نظر آ رہا تھا. تو اس کو اس کے گھر والوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کافی اس حوالے سے پریشرائز کیا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، میں اس وقت پریشر میں آ گیا تھا. اور اس سے بھی حیران کن بات آپ کو بتاؤں، جب یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی تھی اس وقت ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود تھے. انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ریئل ٹائم وہاں کی ویڈیو بنا کے بھیجی جو انہوں نے اپنے موبائل سے ریکارڈ کی. لیکن اب چونکہ یہ بات نکل چکی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، وہ کیمرے سے پیچھے ویڈیو بنا رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا اس سے پہلے انہوں نے مجھے ای میل پہ یہ لکھا کہ میں آپ کے کہنے کے اوپر اس پروگرام میں گیا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس شریک ہوں جہاں کہیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بادشاہی مسجد والے پروگرام میں شریک تھا، اور جب یہ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہا تھا آپ دعا کریں دعا کریں، تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اور طرف جا رہا ہے، تو میں نے اپنا کیمرہ نکال لیا اور اس کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی بڑا برا لگ رہا تھا یہ جو زبردستی کر رہے ہیں، ظاہر ہے قرآن و سنت کے خلاف کر رہے تھے وہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ ریکارڈنگ شروع کر دی، اس نے وہ ریکارڈنگ مجھے بھیجی اپنے کیمرے کی بنی ہوئی. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے جو ظاہر میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں پر دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا. وہ بھائی آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ وہ اسلام قبول کرنے کی خوشی میں رو رہا تھا، نہیں، اس زبردستی کے غم کی وجہ سے رو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا جو میں کر بیٹھا ہوں. تو آلموسٹ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا. اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا، اور اس کی بھی ویڈیو بنی ہے، اسی ہمارے اسٹوڈنٹ نے بنائی ہے اور وہ ویڈیو انہوں نے مجھے بھیج دی ہے.
اگر بلال بھائی مناسب سمجھیں گے تو یہ کلپ جب اپلوڈ کریں گے تو دونوں ویڈیوز ڈال دیں. بلال بھائی آپ کو میں نے بھیجی نہیں ہے نا وہ ویڈیو؟ جی علی بھائی مجھے بھی آئی تھی، میں نے دیکھی تھی. ہاں لگا اور دوں گا میں انشاءاللہ. ویڈیو یہ لگائیے گا اس ای میل میں جو اس بندے نے ای میل میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلمات بولے ہیں اور ان کے جھوٹے دفاع کرنے والوں کے بارے میں بڑی شستہ انگریزی لکھی ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ آپ نے اس میں نہیں کہیں ڈسپلے کرنی. اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے کیا دیا؟ پہلے لوگوں کو رات دن پورا سال میں تقریر کرنے کو کہا، لیکن آپ کی 3 باتوں کے جواب آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا برابر. کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے، 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے مسلمان 5 بار نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے تقریر کی، جیسے میں نے کہا کہ میری تعلیم میری میں ہوئی، میرا بات کرنے پہ زبان لچک جاتا ہے، اس لیے بدل جاتا ہوں. یہ ہوتا کہ تو بہرحال ان کو یہ تسلی ہوئی، کم از کم میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سے اس چیز کی مذمت ضرور کی کہ یہ ایکٹیویٹی غلط پرفارم ہوئی ہے. تو اوورآل ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو کرسچنز کے ساتھ ایٹیچیوڈ تھا وہ انتہائی تذلیل امیز تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے اوپر یہاں کے کرسچنز نے احتجاج بھی کیا اور کوئی اچھا ایفیکٹ نہیں پڑا، سیدھی سی بات ہے. کاش وہ اس طرح نہ کرتے جس طریقے سے انہوں نے کیا. اب ہماری اس ویڈیو کے نیچے اور بھی لوگوں نے آ کے یہ کومنٹس کیے ہیں ان کے جاپان کے ٹور کے حوالے سے اور باقی جگہوں کے. خیر میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ظاہر ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر جو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اس سے لوگ کوئی متنفر ہوں، لیکن جب وہ خود اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے کہ جس کی وجہ سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ہم اسلام کو بچا لیں یا ہم اپنے علماء اور سپیکرز کو بچا لیں. تو میرے خیال ہے ہمیں اپنے علماء اور سپیکرز کے غلط ایٹیچیوڈ کی قربانی دینی چاہیے بجائے اسلام کی قربانی دینے کے، اور اسلام کو بچا لینا چاہیے کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے. اس لیے میں نے تفصیلاً گفتگو اس کے اوپر کی تھی پچھلے سنڈے کو، اور قرآن حکیم سے میں نے درجنوں ریفرنسز اس حوالے سے کوٹ کیے تھے، احادیث کے حوالے سے بھی کوٹ کیے تھے، اور چیزیں بھی اس میں نے ہائی لائٹ کی تھی. اب بھی یہ کوشچن آ گیا چکے تو میں اس لیے اس پہ تھوڑا تفصیلی بولوں، ادروائز شاید میں اس کو اس طرح بات نہ کرتا. مجھ سے تو اس بھائی نے یہ ویڈیوز بھیج کے کچھ اور ہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ یہ ویڈیوز کو اس طرح کر کے تو مزید سخت الفاظ میں کنڈیم کریں جو یہ حرکت ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا اور نہ سخت الفاظ استعمال کیے. آج بائی چانس چونکہ لائیو سیشن کے اندر یہ بات آئی تو میں نے اس کو ایک نارمل انداز میں بیان کر دیا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا باقی کوئی اور سپیکر جو ہیں وہ اخلاق کے دائرے کے اندر اپنے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں. ہم مستقبل میں بھی انہیں سپورٹ کریں گے. میں الحمدللہ بڑے کھلے دل کا مالک ہوں اس حوالے سے، اللہ کا شکر ہے. میں آج تک اپنے ان استادوں کے ہاتھ چومتا ہوں جن سے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اگرچہ ان کا تعلق بریلوی مکتب سے ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ میں بریلویوں کے بابوں کو آڑے ہاتھوں کس طرح لیتا ہوں. الیاس قادری صاحب کا میں پوری زندگی احسان مند ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے آلموسٹ بالغ ہونے سے 2-3 سال پہلے ہی ایک ریلیجس ماحول مل گیا دعوت اسلامی کا، اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب سے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقائد کے ساتھ میں بنیادی اختلاف رکھتا ہوں، لیکن
جو اچھی بات کسی کے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی حق بات کو قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک حق بات تو انہوں نے قبول کر لی ہے، باقیوں کو وہ یہ وظیفہ بتا رہے تھے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں دادا صاحب کی گھوڑی اور وہی اندھیری رات، لیکن جب ان کے اپنے گھٹنے فیل ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی ویڈیو آئی ہے بھی تازہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا، پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے اب کھانا پینا بھی اور نماز بھی یہ میں نے کرسی کے اوپر شروع کر دی ہے۔ پہلے میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اور ان کے سامنے اب کھانے کی ٹیبل لگی ہوئی ہے، اور باقاعدہ پری پلان انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، کیونکہ کالر مائک بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی کیجول ریکارڈنگ نہیں ہے۔ اس میں وہ اپنے ماننے والوں کو کلیریفائی کر رہے تھے کہ مجھے اگر آپ کرسی میز پہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ میں جو انگریزوں کا طریقہ اڈاپٹ کر رہا ہوں بقول ان کے، ہمارے نزدیک تو جائز ہے یہ بھی، تو اس کے پیچھے میری شرعی مجبوری ہے۔ مجبوری تو باپا جانی کی تھی، لیکن باقی لوگ تو صحیح بیٹھے ہوئے تھے نا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے۔ پھر ڈاکٹرز نے آپ کو یہ کیوں نہیں مشورہ دیا کہ باپا جانی آپ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، تو آپ کو بھی شفا ہو جائے گی۔ یہ وہی باتیں جو میں پہلے سے کر رہا تھا کہ آپ کو یہ درباروں کا مشورہ دیتے ہیں، بزرگوں کا مشورہ دیتے ہیں، مرے ہوئے بزرگوں کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں، خود ان کے بڑے بزرگ زندہ ہیں اور وہ اپنا علاج بھی نہیں کر پا رہے، اپنے اوپر دم نہیں ڈال پا رہے۔ آپ کو مشورے دیتے ہیں یہ درگاہوں پہ جانے کے، اور خود جب انہی باپا جانی کا پیشاب بند ہو گیا تھا تو آغا خان سے انہوں نے آپریشن کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ درباروں پہ بھیجتے ہیں، خود یہ مہنگے مہنگے ہاسپٹلس کے اندر علاج کرواتے ہیں، تو یہ سارا کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ اور دوسرے ہمارے جو استاد ہیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب، انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے کہا جب ہمارے دعوت حق کی ہیٹ ان تک پہنچی کہ مجھے تو 1972 میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ تصوف کی کتابوں میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اور باجید بستامی کے جو بکواسیات ہیں، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ کے جھنڈے سے بھی بڑا ہے اور رسول اللہ اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ جو اس نے بکواسیات کی تو انہوں نے کہا مجھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا یہ ساری کتابیں فراڈ ہیں، لیکن 50 سال بعد جب ہماری دعوت کی ہیٹ ان تک پہنچی تو انہوں نے کیمرے میں آ کے بتایا۔ ان 50 سالوں میں جتنے بریلوی جو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے ماننے والے تھے، وہ انہی بزرگ بابوں کے بارے میں یہ نظریات لے کر دنیا سے گئے ہیں گمراہی کی موت، تو ان سب کا وبال مشترکہ طور پہ ڈاکٹر تعلق قادری کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ اس نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ اب اسے اس لیے بولنا پڑا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا تو وہ طاقت ہے کہ جس کے آگے نہ عدلیہ ٹھہر پا رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ٹھہر پا رہی ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرز ٹھہر پا رہے ہیں، اور نہ مولوی اور پیر ٹھہر پا رہے ہیں۔ ان کی اپنی باتیں انہیں ہانٹ کرتی ہیں، اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ تو اب ان کو وہ چیزیں احساس ہوا تو انہوں نے اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ تو ہم تو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سب کو سنیں، جس کی جو صحیح بات ہے وہ لے لیں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ چھوڑ دیں۔ اور یہی موقف ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہمارے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ اس پلیٹ فارم سے جو بات قرآن و سنت کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے آپ اس کو لے لیں، اگر کہیں پہ کوئی میرا اجتہادی پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ مجھے خود اپنی کئی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن میں دعوت کی حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو ایک خاص لیول سے آگے نہیں لے کے جاتا۔ میں اکیلے میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حوالے سے معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں انشاءاللہ قیامت کے دن ان چیزوں کو جسٹیفائی اپنے اینڈ پہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے دعوت کی حکمت کے تحت یہ چیزیں اس طریقے سے کیوں اڈاپٹ کی تھی۔ لیکن ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کفر شرک کے کیٹیگری میں فال کرتی ہو۔ اجتہادی مسائل ہیں جن میں بعض اوقات میں نے اس حوالے سے ٹالرنس اختیار کی ہے اور اس سختی کے اوپر نہیں گیا، اور اس حوالے سے میرے کئی اسٹوڈنٹس مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور اس اختلاف کو میں کھلے دل کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ ان کا رائٹ ہے کہ وہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اب وہ مسائل کون سے ہیں وہ میں اگر بیان کروں گا تو پھر سارے پہنچ جائیں گے کہ میں کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے میں ان کو اشارتاً بھی بیان نہیں کروں گا۔ ہم بس اس کو
اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار خلفائے راشدین اور اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں خلفائے راشدین اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے دشمنوں سے ہمیں دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔